ملک کی غیر یقینی صورتحال کو مثبت تبدیلی میں بدلنے کے لیے سیاسی بازیگروں کی ملاقاتیں جاری۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ مولانا کو مذاکراتی عمل کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کہتے ہیں دینی مدارس کے رجسٹریشن کے معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھانے کے لیے مولانا کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جمہوری عمل کا اہم جزو ہیں۔ افہام و تفہیم سے گریز اور مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کی خفیہ کارروائی پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا وزیر اعلیٰ کے پی کی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے متعلق بیان پر رد عمل۔ کہا علی امین گنڈا پور ہمارے محترم ہیں، ان کی مشکل کا ہمیں احساس ہے، انہیں دو کشتیوں میں چلنا پڑتا ہے۔ گنڈا پور کی ایک طرف وزارت اعلیٰ ہے اور دوسری طرف اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے۔ کرم میں فریقین کے درمیان تنازع حل، معمولات زندگی بحال ہونے کے قریب۔ پشاور پارا چنار مرکزی شاہراہ کل سے کھلے گی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق سڑکوں پر رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ بے امنی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ضلع کرم میں کشیدہ حالات کی بہتری کے لیے امن کمیٹیاں قائم۔ 4 جنوری سے بند راستوں پر نرمی اور قافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ قافلوں کی تحفظ کے لیے پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری تعینات۔ مزید 400 پولیس اہلکاروں کی بھرتی کے لیے صوبائی حکومت نے این او سی جاری کر دیا۔ کرم میں اسلحہ جمع کرنے کے لیے فریقین 15 دنوں میں لاہے عمل دیں گے۔ کرم جانے والے قافلے کے سفری اور حفاظتی انتظامات جاری۔ کرم میں اسلحے کی آزادانہ نمائش اور استعمال پر پابندی ہوگی۔ مشیر اطلاعات پختونخوا کی گفتگو بولے معاہدے کے مطابق کرم میں فریقین کے ہر قسم کے بنکرز کی تعمیر پر پابندی ہوگی۔ کراچی میں ڈکیتی اور فائرنگ کے واقعات۔ کورنگی مدینہ کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 24 سالہ ساحل جاں بحق۔ سائٹ سپر ہائی وے کے نور محمد گوٹ میں مسلح افراد نے ڈکیتی کی واردات کے دوران شہریوں کو لوٹ لیا۔ مددگار 15 پر اطلاع کے باوجود پولیس نہ پہنچی، علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی تحقیقات مکمل۔ پی ٹی اے نے رپورٹ وزارت آئی ٹی کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں انٹرنیٹ کی سست روی اور بلاکنگ کی تصدیق۔ ٹک ٹاک سمیت دیگر سوشل میڈیا اپلیکیشنز میں ڈیٹا ٹریفک میں کمی کی نشاندہی۔ وی پی این کے بڑھتے ہوئے استعمال پر بینڈ وڈتھ پر اضافی دباؤ سروس میں خرابی کی وجہ قرار۔ پی ٹی اے نے وزارت آئی ٹی کو سروسز کو بہتر بنانے کے لیے سفارشات بھی ارسال کر دیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت میں عدالت نے مقدمات کے فوری فیصلے کے عمل کو تیز کر دیا۔ سپریم کورٹ میں گزشتہ 2 ماہ میں نمٹائے گئے مقدمات کی تفصیلات جاری۔ 28 اکتوبر 2023 سے 3 جنوری 2025 تک 7482 مقدمات نمٹائے گئے۔ 2950 مقدمات کا اندراج ہوا۔ عدالتی نظام میں جدید آئی ٹی سسٹم کا انضمام اور عوامی شمولیت کے لیے قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی سے مشاورت کے عمل کو متعارف کرایا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید صحافیوں کی تعداد 202 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج دانستہ نہتے شہریوں، اسپتالوں کے عملوں اور صحافیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سرکاری میڈیا آفس نے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اور عالمی صحافتی تنظیموں سے نہتے شہریوں پر صہیونی جارحیت کی مذمت اور جنگی جرائم کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ اور جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز کے اختتام پر جنوبی افریقہ کے پاکستان کے خلاف 4 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز۔ ریان ریکلٹن کے 176 اور ٹمبا باووما کی 106 رنز کی اننگ۔ سلمان آغا نے 2، محمد عباس 1 کھلاڑی کو پاولنگ کی راہ دکھائی۔ دوسرے پاکستان کے بلے باز سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں زخمی ہونے کی وجہ سے میچ سے باہر ہو گئے۔